ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیں سارے لوگ مل کر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجھ سے پیشتر آپ نے حضرت مولانا شاہنواز صاحب رضوی سے بڑی خوبصورت اور جامع گفتگو آپ نے سماعت کی، اور نعت اور منقبت اور اچھی نقابت بھی آپ نے سماعت کی، یعنی کہیں سے بھی آپ بور نہیں ہوئے اور تھکے نہیں، بلکہ تازہ دم رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کے چہروں کی مسکراہٹ کو سلامتی عطا فرمائے، اور اس ذکر حسین اور ذکر شہداء کربلا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں کھیت کھلیان میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اس زمانے میں اچھے لوگ کہاں ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں؟ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں وہ سبوں کو معلوم ہے، شرارت ہے، بدمعاشی ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے، ناچنا ہے، گانا ہے، ڈھول بجانا ہے، یہ سارا کام لوگ کرتے ہیں، مگر مجلس منعقد کر کے بزرگوں کا ذکر سننا یہ اچھے لوگ کرتے ہیں۔ الحمدللہ جو کام آپ نے کیا اس کے لیے جتنی بھی آپ کی تعریف کی جائے، آپ کو سراہا جائے، اتنا ہی کم ہے، اور آپ ایک ماڈل بن کے پورے علاقے میں ابھرے ہیں۔ ضمیرہ گاؤں سے لوگوں کو روشنی ملے گی، جس طرح وہاں کے نوجوان، وہاں کے بچے، وہاں کے بڑے بوڑھے سارے لوگ مل کر خرافات کو مٹایا ہے اور حسین اعظم کے نام کی محفل منعقد کی ہے۔ اگر سب کی آنکھیں کھل گئیں تو الحمدللہ دھیرے دھیرے یہ ماحول پورے علاقے میں بن جائے گا، شرارت کا خاتمہ ہوگا اور شرافت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس خیر کو قبول فرمائے اور خوب اپنے نیک بندوں کے ذکر جمیل سے ہم سبوں کو سینوں کو روشن فرمائے۔ امام علی مقام اللہ کے ولی کا نام ہے، اور ایک ولی کا چرچا کرنا اللہ کی رحمتوں کے اترنے کا باعث اور ذریعہ ہوتا ہے۔ تو حسین اعظم کا چرچا جہاں جہاں ہوگا جنت تو وہاں ملے گی، مگر اس دنیا میں اس ذکر کی بدولت گھر میں برکت اور رحمت نازل ہوگی۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ بولتے رہیے، نیند آ جائے گی آپ کو، آپ سو جائیں گے، اور بولتے رہیں گے تو زبان بھی اللہ کے ذکر سے تر رہے گی، اور شیطان بھی آپ سے دور رہے گا۔ اور پانی بھی پیجئے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھیے، اور پانی پینے کے بیچ میں جب پانی پیجئے تب بسم اللہ پڑھیے، یعنی 3 سانس میں پیجئے تو 3 بار بسم اللہ پڑھیے، اور جب منہ سے ہٹائیے گلاس بوتل تب الحمدللہ پڑھیے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر جب بندہ الحمدللہ پڑھ کے کرتا ہے تو صرف روزی ہی نہیں بڑھتی، بلکہ اس حمد الہی کے بدلے میں بے پناہ نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ ہاں، پہلے ہم کو یاد ہے آج سے 40 سال پہلے ہمارے علاقے میں محفل میلاد ہوتی تھی۔ وہ محفل میلاد کو اب محفل درود بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ 1 گھنٹے کی محفل میں کم سے کم سارے لوگ مل کر 100 بار درود پڑھتے ہیں، اور یہ 100 بار درود پڑھنا بہت بڑی بات ہے۔ 1 بار درود کوئی پڑھتا ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نام عمل میں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 گناہ مٹتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور 100 بار اگر کوئی درود پڑھا تو کتنی نیکی ملے گی، اس کو آپ جوڑ لیجیے۔ اور اگر یہ عادت آگے بڑھی 1000 بار پڑھ لیا
تو حدیث میں آیا ہے کہ جس نے 1000 بار درود ڈیلی پڑھا مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ لے گا. سبحان اللہ. تو درود شریف پڑھنے کے عادی بنیے. اور محفل جو گاؤں گھر میں جو محفل میلاد پہلے ہوتی تھی اور آج کل تو ہر محفل میں تقریری ہوتی ہے، تو وہ تقریر والی محفل کبھی کبھی ہونی چاہیے. جیسے محرم کے موقع پر، بارہویں شریف کے موقع پر، اور 11ویں شریف کے موقع پر، چھٹی شریف کے موقع پر، شب معراج کے موقع سے طاق راتوں میں، ان راتوں میں خطابت ہونی چاہیے. اور اچھے خطیب جو قاعدے سے دین سمجھا سکیں ان کو بلائیے. جو لوگ ایک کہانی رٹ لیا، آگے سنا دیا، اس کے بعد سوچ رہا ہے کہ آگے ہم کیا بولیں، وہ ان لوگوں کو نہیں. جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں اور قاعدے سے دین سمجھا سکیں ان لوگوں سے تقریر سنیے. باقی جو گاؤں گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے، ان محفلوں میں تقریر کے رواج کو ختم کر دیا. ان محفلوں میں صرف درود پڑھا دیجیے. سبحان. کتاب پڑھا دیجیے جو پہلے چلتی تھی، حضور کی سیرت، حضور کے معجزات، آقا علیہ السلام کی پیدائش. ایک چیپٹر پڑھنا پھر درود پڑھنا، آدھا پیراگراف پڑھنا پھر درود پڑھنا. یعنی اس حساب سے پڑھنا ہے کہ 1 گھنٹے کی محفل میں کم سے کم 100 بار درود ہو جائے. سبحان. یہ کرنا ہوگا. کچھ لوگوں کو تکلیف تو ہوگی، امام صاحب لوگوں کو بھی ہم تقریر کر رہے ہیں اور ہم کو یہ بول رہے ہیں کتاب پڑھیے، تو وہ کمزور آدمی ہے. پاکستان کے بڑے سے بڑے چوٹی کے خطیب جن کے کروڑوں فالوور ہیں، کروڑوں، لاکھوں نہیں، جن کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور جتنے لوگ یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا 50 گنا زیادہ. جیسے ابھی 1000 مان لیتے ہیں تو 50 ہزار، کئی لاکھ کا مجمع ہوتا ہے. اور وہ لوگ ٹیبل پر کتاب رکھتے ہیں. اب کتاب دیکھ کے بیان کرتے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ کوٹیشن دیکھنا ہوا. اب ایک محفل میں 10 بار حدیث پڑھنی تھی، کتاب بھی سنائے گا اس کو، تو اس لیے وہ کتاب دیکھا اس میں. یہ ہمارے امام صاحب لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب اتنے بڑے مقرر جو کئی کروڑ لوگ جس کے ماننے والے ہیں، وہ اگر کتاب دیکھ کر کے خطاب کرتے ہیں تو ہم اگر کتاب دیکھ کے خطاب کریں تو کون سے عیب کی بات ہے. ہر جمعہ کے دن ٹھیک ہے، اگر کتاب دیکھنا عیب کے لیے عیب ہے، اتنا مطالعہ کیجیے کہ ہر جمعہ میں نئی بات سنائیے. اگر اتنا ہی آپ کو احساس ہے کہ ہم دیکھ کے بولیں گے تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی، تو پھر آپ مطالعہ کیجیے، خوب پڑھیے. روزانہ محفل میلاد ہو گاؤں میں تو ہر محفل میں الگ الگ ٹاپک بولیے. آپ یہ تو ہو نہیں پائے گا. جب ہو نہیں پائے گا تو پھر آپ کتاب پڑھ کے سنائیے. کب لوگ محفل میں آئیں گے، 1 گھنٹہ بیٹھیں گے تو نئی معلومات تو ہونی چاہیے، اس کو جانکاری تو ہونی چاہیے، تب نہ وہ ہر محفل میں جائے گا. چل اس محفل میں یہ پڑھا، اگلی محفل میں اور وہ الگ بات جانے گی. یہاں تو ہم تو 40 سال سے اپنے گاؤں میں دیکھ رہے ہیں. مولوی صاحب جو ایک نعت پڑھتے تھے، وہ 40 سال سے اب تک وہی نعت پڑھتے ہیں ڈیلی. پبلک کیا بولے گی، کیا کہیں گے؟ گاؤں دیہات کا آدمی سب وہ تو ایسے ہی چلو، وہ میلاد سنے تھوڑی آتا ہے. وہ تو آتا ہے کہ اگر اس کے یہاں نہیں جائیں گے تو یہ میرے یہاں نہیں آئے گا. بس یہی تماشا. ہم ان کے باپ کے مرنے کے بعد جنازے میں نہیں گئے تو وہ میرے یہاں نہیں آئے گا. ہم اس کی بیٹی کی شادی میں نہیں گئے تو وہ میری بیٹی کی شادی میں نہیں آئے گا. کہاں درود، کہاں ذکر، کہاں بیان، کہاں اللہ رسول کی شان سننا، سب کچھ نہیں ہے. صرف ایک کٹسی نبھانا ہے اور بدلے کی کارروائی، ٹرانزیکشن ہے. اور اگر 10 آدمی کو کھانا نہیں کھلائیں گے تو ایک بھی آدمی میلاد میں نہیں آئے گا. اسی لیے وہ 10 آدمی کو کھانے کی دعوت دے دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ مسلمان کو کھانا کھلانے سے بہت ثواب ملتا ہے. دسترخوان پہ مہمان ہمیشہ رہیں. بزرگان دین کا طریقہ وہ میں اپنے یہاں مہمان کو رکھتے تھے. مہمان کی تلاش میں کئی کلومیٹر دور چلے جاتے تھے. اور آج کل عورتیں اتنی کام چور ہو گئی ہیں کہ اگر مولانا صاحب دروازے پہ آ جائیں اور چائے پلانے کے لیے گھر میں بول دیں چائے بناؤ،
ایسا لگتا ہے جیسے 5 من پتھر اس کے سر پہ لگ گیا. پہلے جوائنٹ فیملی تھی. ہم لوگ اپنے خاندان میں دیکھیں ایک 100 آدمی کا کھانا بنتا تھا. 5 بھائی ہیں, 5 کی بیویاں ہیں, 5 کے بچے ہیں, سب جوائنٹ. سب کو جوڑ لیں تو 100 آدمی. روپا کرنا ہے, دھان روپا کرنا ہے, پٹوا کاٹنا ہے, اور صاحب گیہوں کاٹنا ہے, فلاں فصل کو کمانا ہے. 10 مزدور وہاں ہے, 2 مزدور وہاں ہے, 3 مزدور وہاں ہے. پہلے مزدور کو کھانا بنتا تھا نا, کھانا پہنچایا جاتا تھا. اب گھر کا 100 آدمی الگ ہے, مزدور الگ ہے, سب کا کھانا بنتا تھا اور آرام سے بنتا تھا, کوئی ٹینشن نہیں. لیکن یہاں 3 سارے لوگ اب الگ الگ جھوپڑی بنا لیا. 5 بھائی ہے, شادی ہوئی 5 دن کے بعد ہی ہانڈی الگ ہو گئی. ہمارے گاؤں میں 2 بھائی والا سب شادی ہوئی 10 دن کے بعد دونوں الگ ہو گئے. ایک آنگن میں رہنا مشکل ہے. وہ تو ہماری فیملی ہے, ہم 5 بھائی سے ہیں, 5 بھائی کی شادی ہوئی اور ہماری ڈبل شادی ہے. اب 5 اور 1 6 بیوی ہو گئی. 6 عورتیں ایک آنگن میں آج تک رہتی ہیں. اگرچہ ایک بیوی ہماری شہر میں رہتی ہے. 5 ایک آنگن میں رہتی ہیں. ہمارے شادی کے ہو گئے 30 سال. ہمارے چھوٹے بھائی کی شادی کے ہو گئے 22 سال. اس کے بعد شادی کے ہو گئے 18 سال. ایک آنگن میں سب لوگ رہتے ہیں. اور وہاں بغل میں شادی بھی 2 بھائی ہیں, دونوں الگ ہو گئے. آگے 2 بھائی ہیں, وہ دونوں الگ ہو گئے. 3 دن کے بعد الگ ہو گئے. اور یہ حال ہر جگہ کا. جوائنٹ فیملی, 100 آدمی کا کھانا. تب اس گھر کی عورتیں صحت مند رہتی تھی. ادھر مغرب کی نماز پڑھ کے نکلی میری والدہ, ادھر میرا یا میرے بھائی کا تولد ہو گیا, پیدائش ہو گئی. ہماری چچی کا میں خود مجھ کو یاد ہے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد اپنے کمرے میں گئی. وہاں سے بچے کے پیدا ہونے کے بعد بچے کے چلانے کی آواز آئی. میرے والد صاحب نے بولا دیکھو کیا ہے. تو میں جب گئی دیکھا بچہ پیدا ہو گیا. یہاں آج حمل ٹھہرا تو 9 مہینے تک دوائی چالو ہے. 9 مہینے تک جا کر کے وہاں ٹیسٹ چالو ہے. اب بچہ پیدا ہونے سے 1 مہینہ پہلے سے ہاسپٹل میں بھرتی کروا دینا, اور ٹائم فکس کر دیتا ہے ڈاکٹر کے 9 تاریخ کو بچہ پیدا ہوگا. اب صاحب 99% عورتوں کی سیزرنگ ہو رہی ہے, یعنی اس کو چھری سے کاٹا جا رہا. پہلے نارمل ڈیلیوری ہوتی تھی, چونکہ سب کا دماغ فری رہتا تھا. دماغ کا بڑا گہرا تعلق ہے فزیکل ہیلتھ سے. سب کے دماغ میں پہلے کام کرنا رہتا تھا, دوسروں کو آرام پہنچانا رہتا تھا. اور آج کل جلن سے سب بھرا ہوا, سب کے دماغ میں جلن ہے. وہ نہیں جھاڑو لگائی ہے تو میں بھی نہیں لگاؤں گی. سارا دن گھر میں کچرا پڑا ہے, سارے بچوں کا پاخانہ ہے, لیٹرین روم میں کچری پڑ جائے, وہ برتن 12-15 گھنٹے سے سڑا ہوا رہے. وہ سب کچھ دیکھے گا. اپنا بدن, اپنا پاؤڈر, اپنا تیل, یہ سب ہے, مگر سامنے پخانا ہے. ادھر مرغی کا, ادھر بکری کا, ادھر گائے کا, ادھر بچے کا پخانا ہے. وہ سب اپنا وہ لپسٹک, پاؤڈر, کپڑا لتا سب ہے, اور سب اسی گھناؤنے ماحول میں ہوتے ہیں. سب چوپٹ برباد ہو گئے. آدمی کی آدمیت کے نام پہ سب تباہ ہو گئے. آدمی وہ ہے جو اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. آدمی کی تعریف یہی ہے. اور آج کل عورت کی بات تو ہم نے ایک مثال دے دیا آپ کو. ٹینشن کی وجہ سے وہ بیمار ہوتی ہے اور شوہر پریشان ہوتے ہیں. یہ بیچارہ آج کل کماتا ہے اور ڈاکٹر کے یہاں جا کے سارا پیسہ پھونک کے آ جاتا ہے. ماں بیمار, بہن بیمار, بیوی بیمار. یعنی آج کل نوجوان اب علاج ہی کرانے کے لیے پیدا ہوا. ہمارے بھائی کی شادی ہوئی, 3-4 دن کے بعد سر میں درد اس کی بیوی کو ہوا. وہ ڈاکٹر کے یہاں لے گیا. اس کا دوست فون کیا, کہو کیسا رہا شادی کا, کیسا مسئلہ رہا. بولا ہاں اب ڈاکٹر چالو ہو گیا, اور ڈاکٹر کا لے جانا آنا چالو ہو گیا. بھی ڈاکٹر یہاں سے آ رہے ہیں شادی کے 3 دن. یعنی صرف ڈاکٹر کا جانا. اور اگر ڈاکٹر ہیں, کچھ لوگ فیشن سے جاتے ہیں, اور کچھ لوگوں کی مجبوری ہے, نہیں جائے گا تو مر جائے گی. تو اگر سارے بیمار
اس لیے پڑھتے ہیں کہ دماغ میں کھمنڈ رہتا ہے، دماغ میں جلن رہتا ہے. بیماری آدھی اسی وقت ختم ہو جائے گی جب ایک بندہ اپنے دماغ میں دوسروں کے تئیں نفرت نہیں پالے، محبت پالے. نفرت تمام بیماریوں کی جڑ ہے، اور نفرت کی وجہ سے سامنے والا بھی مرے گا اور یہ بھی مرے گا، دونوں مرے گا. مرنا تو اپنے ٹائم پہ ہے مگر ٹائم سے پہلے مر جائے گا، گھٹ گھٹ کے مرے گا. جیسے حضور نے کہا تھا کہ موتو قبل ان تموتو، حدیث میں آیا ہے کہ مرنے سے پہلے تم مر جاؤ. مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی خواہشات کو مار ڈالو. جو تمہارے دل میں اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا گھر مکان بنانا، یہ تو تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گی. یہ خواہش، اچھا کھانا پینا، جو بھی دماغ میں ٹھان لیا اس کو تو نماز چھوڑنا پڑے گا، اس کو تو جھوٹ بولنا پڑے گا. گھر بنانا ہے 10 لاکھ کا، اس کو تو 1000 نماز چھوڑنی پڑے گی، اس کو 1 لاکھ بار جھوٹ بولنا پڑے گا، دوسروں کو ٹھگنا پڑے گا. اس کو بزنس میں جھوٹ بولنا ہوگا، دوسروں کی زمین ہڑپنا ہوگا. اس کو زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی، زکوٰۃ دے گا تو سارا پیسہ نکل جائے گا. قربانی کسی نہ کسی بہانے سے اس کو چھوڑ دینا ہوگا. یعنی کئی کروڑ گناہ ہوتے ہیں تب جا کے ایک گھر بنتا ہے. کئی گناہ ہوتے ہیں تب جا کے آدمی اپنے پیٹ میں بالکل نئی غذا ڈالتا ہے. اور اگر کوئی گناہ سے بچنا چاہے کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو اس اور نمک اور روٹی پہ راضی ہو جائے، وہ اپنے زمانے کا قطب ہو جائے گا. سبحان اللہ، اپنے زمانے کا قطب ہو جائے گا. اے بھیا کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو. جلسہ جلوس ابھی ہم 15 دن لگاتار تقریر کر کے آئے ہیں. 15 ایک دن بھی چھٹی نہیں. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نہیں، 3 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ بولے. پرسوں مسجد میں تقریر تھی اور یہ تھا کہ 1 گھنٹہ پونے گھنٹہ بول کے چلے آئیں گے، لیکن گئے وہاں 2 گھنٹے سے زائد تقریر ہو گئی. اس کے بعد بھی پبلک کہتی تھی کہ 1 گھنٹہ اور بولیے. کیسے لوگ ہیں وہ؟ بنگلور کے لوگ ہیں. 50 لاکھ کی گاڑی ان لوگوں کے پاس ہے، 50 لاکھ کا بنگلہ ان کے پاس ہے. مسجد دیکھو تو ہمارے علاقے کی 100 مسجد میں وہ انتظام نہیں جو وہاں کی ایک مسجد میں. اندر گھسنے کے بعد لگتا ہے کہ مسجد میں گھس گئے. پیشاب پاخانہ، ٹائلز، ماربل، اندر میں اے سی، جاڑے کے موسم کے لیے گیزر، قالین، خوبصورتی، صاحب مہنگا تغرا. تو یہ سب ہے، اور ہم لوگ خالی اپنا گھر بھی ٹھیک سے نہیں بنا پاتے، اپنا لیٹرن باتھ روم بھی ٹھیک سے نہیں بنا پاتے. ہمیں یاد ہے بریلی شریف کے بزرگ اس علاقے میں آتے تھے تو لحاف دوسرے کے ہاں سے مانگ کے لوگ اڑاتے تھے. یاد ہے نا آپ کو؟ آج جب دروازے پہ آ گئے تب جا کر 10 پھوٹا گاڑو اور کھنتی سے پاخانہ بناؤ اور کپڑا گھیر کر کے تب حضرت بولے ہم باتھ روم جانا ہے، نماز پڑھنی ہے. حضور کے باتھ روم تیار ہو رہا ہے. باتھ روم بنانے میں لگتا ہے 5 مہینہ 4 مہینہ، اور یہاں 5 منٹ میں باتھ روم تیار ہوتا تھا پہلے. اسی لیے کوئی بڑا مولانا بہار اور بنگال میں آنا نہیں چاہتا ہے. حضور قائد ملت کو کہیں، شبرم پور آئے تھے، ان سے کہیں کہ آپ چلیے بہار تو 50 بار سوچتے ہیں، بنگال چلیے اتر دیناجپور 50-100 بار سوچتے ہیں. سرکار تاج الشریعہ امریکہ سے لے کے گجرات تک کے دیہات تک شہر سب کا دورہ کیا، کہاں نہیں گئے، مگر اتر دیناجپور کے نام سے خاموش ہو جاتی، بہار کے نام سے چپ ہو جاتی. اب 1000 لوگ خوشامد کرے، 10-20-50 لوگوں کی پیروی لگائیں، کچھ نہیں. کیوں؟ بہار پہلے آتے تھے، ایک کشٹ اٹھایا. یہ سب جائے نماز نہیں ہے گھر میں نماز پڑھنے دینے کے لیے، دسترخوان نہیں ہے کھلانے کے لیے. اب مکان ہے اگر 10 لاکھ کا تو باتھ روم ہی نہیں ہے، کھیت میں جائیے. وہ تو اب تھوڑی سی بیداری آئی ہے، باہر دیکھ کر کے ہمارے نوجوان بچے سب باہر کام کرتے ہیں، وہاں سے آ کر کے اب اپنا گھر بعد میں پہلے باتھ روم پہلے بنانا چاہتے ہیں. مسجدوں میں باتھ روم کا رواج ہی نہیں تھا، وضو خانے کا رواج ہی نہیں تھا. اب دھیرے دھیرے ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ نفرتوں نے ہم کو جلا دیا، چڑ اور جلن نے ہم کو آدمی ہی نہیں چھوڑا. آدمی وہ ہے جو اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. اس کو ہمیشہ گرہ باندھ کے رکھے گا. آدمی کی پریبھاشا یہی ہے، آدمی وہ ہے جو اپنے سے دوسروں کو کشٹ نہ پہنچائے، منیمم لیول کی. ورنہ اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. اور روزانہ آپ دیکھیں غور کر کے کہ میں اپنے سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائے.
اپنے داماد کو کیا پہنچایا، سمتی کو کیا پہنچایا، پڑوسی کو کیا پہنچایا، بیوی کو مجھ سے کیا فائدہ ملا، بچوں کو کیا ملا، پڑوسی کو کیا ملا. میں بس سے سفر کر رہا ہوں، بوڑھا آدمی لاٹھی کے سہارے کھڑا ہے، میں کڑیل جوان سیٹ پر بیٹھا ہوں. وہ آدمی ہے، وہ آدمی وہی ہے جو اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. اور اسی لیے بہت سارے اسٹیٹ میں لکھا رہتا ہے کہ آپ اپنے سے بزرگوں کی جگہ خالی کر دیجئے. آدمی وہی ہے جو اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. اس کو کہا جاتا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، جو حدیث میں آیا. آج سارے لوگ کہتے ہیں کہ the best man among you is one who is profitable for others. تو میں سب سے بیسٹ وہ ہے اچھا آدمی جو دوسروں کے لیے لابھ دائک ہو، ہانی کارک نہ ہو، دوسروں کو اپنے سے لابھ پہنچائے. ایسا ہی خالی یہ مردوں کے لیے قانون ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتوں کے لیے یہ قانون ہے. اگر جس دن عورت اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے لگے تو بوڑھی ہو جائے گی مگر کبھی گھر نہیں ٹوٹے گا. یا گھر ٹوٹتا اسی لیے ہے کہ وہ ہم لگائیں گے جھاڑو، وہ کیوں نہیں لگائے گی؟ وہ بڑے باپ کی بیٹی ہے کیا؟ وہ نواب کی بیٹی ہے کیا؟ یعنی وہ لگائے گی تب ہم لگائیں گے. عورتوں کو 1 کروڑ روپے کا زیور دے دیں، وہ کبھی سیدھی نہیں ہوگی. 2 دن سیدھی رہے گی، تیسرے دن پھر ٹیڑھی ہو جائے گی. اس کو 50 لاکھ روپیہ اس کے ہاتھ میں دے دیجیے اور آپ مطمئن ہو جائے کہ ہماری بیوی وہ اچھی ہو گئی. 3 دن کے بعد اسی حالت پہ رہے گی جہاں پہلے تھی. وہ دل کو سیدھا کرنے کے لیے نہ زیور ہے نہ روپیہ ہے، کچھ نہیں. وہ جس دن زیور دیجیے گا اسی دن اچھا سے اچھی چائے بنا کے پلائے گی اور 2 دن کے بعد پھر آپ سمجھ لیجیے. آپ جس دن وہ عید کا کپڑا ان کے من کے مطابق لا کے دیا اپنے کلر والا، اسی دن وہ ٹھیک رہے گی اور 3 دن کے بعد پھر بگڑ جائے گی. گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہیں. اس لیے ان کو سیدھا کرنے کا ایک راستہ، صرف ایک راستہ اور کوئی راستہ نہیں. مار پیٹ سے بھی کام نہیں چلے گا. آپ ماریے گا آپ جیل چلے جائیے گا. ہمارے گاؤں میں ایک لڑکا بولا اپنی بیوی سے کہ تم بہت زبان چلاتی ہے، تم کو مار کے ٹھیک کر دے گا. وہ لڑکی کیا بولی؟ ان کی شادی ہم کروائیں. اس کا اغوا ہم تھے، ہمیں رشتہ لگوائے. وہ ہمارے پاس کمپلین کیا. وہ کون؟ لڑکی کا جو سسر تھا، وہ ہم سے کمپلین کیا کہ دیکھیے کیا کیا ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بیٹا میرا ان کو ڈرانے کے لیے بولا کہ تم اگر ٹھیک سے نہیں رہو گے تو مار کے کھال کھینچ لیں گے تمہارا. تو وہ بولی کہ اگر تم ہم کو مارے گا تو تجھ کو اور تیری ماں کو دونوں کو جیل گھسا دیں گے. تجھ کو بھی اور تیری ماں کو بھی دونوں کو جیل میں ڈھکا دیں گے. اور اب آپ لیجئے مولانا صاحب، آپ رشتہ کروائے ہیں، اب سمجھیے کیسی لڑکی ہم کو دی ہے. آپ جیل ڈھکا دیں گے. اب ہے کہ اب تو یہاں تک بدزبان ہو گئی کہ شوہر اگر مارتا ہے تنبیہن تو یہ بھی ہاتھ اٹھا لیتی ہے. شہر بازار میں خوب چل رہا ہے، ہاتھ اٹھا لیتی ہے. اور ہمارا لڑکا اسی کے پیچھے پاگل رہتا ہے. شادی ہو گئی، نماز چھوڑ دیا. شادی ہو گئی، اب ماں باپ بھائی بہن سب کو چھوڑ کے اسی کے پیچھے پاگل ہے. کون؟ جو کل اس کے سر پہ بیٹھ کے پاخانہ کرنے والی ہے، اس کی وجہ سے ماں کو چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے باپ کو چھوڑ دیا. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک بیوی کو طلاق دے دے، دوسری کر دے، دوسری کو طلاق دے، تیسری کو کر دے. اگر وہ طلاق دے دے جب عورت مر جائے تو وہ 100 نکاح کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 کے قریب نکاح کیا تھا. کسی نے پوچھا کہ حضور آپ 100 نکاح کیے اور نکاح کے فوراً آپ طلاق دے دیتے ہیں؟ امام حسن کا جواب سنیے. انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اکثر عورتیں میری ماں فاطمہ الزہرا کی بہو بن جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ قیامت کے دن سارا رشتہ منقطع ہو جائے گا، صرف حضور کے خاندان کا رشتہ مقبول ہو. اب جب یہ فاطمہ الزہرا کی کنیز بن جائیں گی تو فاطمہ الزہرا جنت کی مالک ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. وہ جب ساس ہی سردار ہو جائیں گی تو بہو تو کیا کہنا. یہ کتنی بڑی سوچ تھی. اگر ایک عورت مر جائے دوسری شادی ایٹ اے ٹائم 4 شادی کر سکتے ہیں آدمی، کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ابھی کل رات میں بنگلور میں تھا، ایک آدمی میرا مرید ہے، وہ آیا کہا کہ حضرت ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی ہے، وہ 4 بیٹی ہے، ان کا شوہر دوسری شادی کرنا چاہ رہا اور وہ کہتا ہے کہ تم کو بھی میں رکھوں گا، تیرے 4 بچوں کو میں پالوں گا، مگر مجھ کو شادی کرنے دو وہاں جہاں میں چاہ رہا ہوں. اگر تم نے شادی کرنے کے لیے نہیں دیا، رونا پیٹنا شروع کیا یا پھر کچھ اور کیا، پنچایتی کرنے لگے، تو ہم تم کو اور 4 بچے کو سب کو چھوڑ دیں گے اور جس سے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں اس کو لے کے ہم بھاگ جائیں گے. گھر مکان سب چھوڑ دیں گے تم کو، مگر ہم ان سے شادی کریں گے
اگر تم کرنے دو گے شادی اس سے تو پھر جیسے تم میری بیوی ہو، بیوی رہو گی، بچے ہمارے ہیں، ساری پراپرٹی ہماری ہے، اس میں تمہارے نام بھی کر دیں گے، بچوں کے نام کر دیں گے آرام سے، اگر شادی کرنے دو گی تو۔ اگر نہیں کرنے دو گی تو تم کو گھر مکان بچہ سب چھوڑ دیں گے، ان کے ساتھ بھاگ جائیں گے۔ بولا جی کیا کریں؟ بولا میں نے کہا پھر کیا کیا تم نے؟ بولا ہم پھر وکیل کے پاس گئے۔ وکیل کے پاس گئے، کہا کہ ایسی سی بات ہے۔ وکیل صاحب بولا کہ کوئی قانون بھی ایسا نہیں ہے کہ تمہاری اجازت سے وہ شادی کرے، دوسری شادی بغیر کسی پہلی بیوی کے پرمیشن کے کر سکتا ہے وہ؟ نہ ہندوستان کا قانون ایسا ہے، نہ اسلامی قانون ایسا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ تم اس پر غلط الزام لگا سکتے ہو، یہ ہماری بیٹی کو مارتا ہے، پیٹرول چھٹ کے جلاتا ہے، یا جہیز مانگتا ہے، یہ الزام لگا سکتے ہو، اس پر کیس ہو سکتا ہے۔ البتہ اس پہ کوئی کیس نہ ہوگا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا اور ہم نہیں چاہ رہے ہیں، ایسا کوئی کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے۔ بولا اب تو آدمی تو بڑا اچھا ہے، وہ ہماری بیٹی کو اچھے سے رکھتا ہے، کیسے ہم الزام لگا دیں اس پر؟ تو الزام نہیں لگاتے تو شادی کرنے دو اس کو، شادی کرنے دو اس کو۔ ایک وقت میں 4 شادی مسلمان کر سکتا ہے۔ جب UCC یکساں سول کوڈ نافذ ہو جائے گا ہندوستان میں، جب ہمارے بچے لچے لفنگے کتے ہو جائیں گے، ہمارے بچے جب مسجد اور مدرسے کی قدر نہیں کریں گے، ماں باپ کی قدر نہیں کریں گے، تو ہندو کو ڈنڈا پڑے گا۔ جس طرح وہ پولیس والا 4 مسلمان بچے کو مار دیا، وہاں امام صاحب کو کاٹ دیا، پرسوں احمد آباد ریلوے اسٹیشن پہ داڑھی والے کو ہوم گارڈ لاٹھی مار کے اس کو زخمی کر دیا۔ جب ہمارے بچے کتے ہو جائیں گے، یعنی یہ صرف 24 گھنٹے گٹکا کھائے گا، اس کا منہ پاخانے کی طرح مہکے گا، کوئی ڈسپلین نہیں ہوگی کہ ہم کہاں کیسے بولیں، مسجد میں کیسے رہیں، گاؤں سماج میں کیسے رہیں، محفل میں کیسے رہیں، میں جہاں 10 20 50 مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کیسے رہیں، جہاں میرا دھارمک گرو، میرا مذہبی رہنما قرآن حدیث بیان کر رہا ہے وہاں ہم کیسے رہیں۔ یعنی جب بچے کتے بنیں گے تو اس پر ہندو ہی مسلط کیا جائے گا، خوب کاٹا جائے گا۔ UCC نافذ کر دے گا وہ، خبردار ٹوپی نہیں پہنے گا، سارے ہندوستانی حصے میں رہیں گے، خبردار کوئی عورت حجاب نہیں پہنے گی، ہندوستان کی ساری عورتیں ایک کپڑا پہنیں، خبردار شادی بیاہ میں کوئی اسلامی رول رواج نہیں، جیسے سب لوگ شادی کرتے ہیں ویسے کرنا پڑے گا۔ تو پھر اس دن کیا کرے گا؟ تو ہندو بن جائے گا یہ۔ ابھی تو داڑھی موچھ موڑ لیا، سر کا بال سلمان خان کی طرح رکھ لیا، گلے میں چین، ہاتھ میں دھاگا باندھ لیا، 10 انگوٹھی پہن لیا۔ مولوی صاحب بولتا ہے مولوی صاحب چپ رہو تم، ہم آزاد ہیں، جیسے چاہیں جیئیں۔ باپ بولتا ہے کہ بیٹا ایسا مت جیو، بولتا ہے خبردار اگر آگے کچھ بولا تو۔ یہ کس کو تم پیدا کر رہے ہو؟ کس سانپ کو تم نے جنم دیا؟ یہ سانپ کی خاطر نماز چھوڑ کے زمین خرید آپ نے؟ اسی کتے کی خاطر آپ نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا؟ اسی سانپ کو پالنے کے لیے آپ نے کتنے کروڑ گناہ کیے ہیں آپ نے؟ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ اپنی جنت بچا کے بچوں کو پالو، اپنا ایمان بچا کے گھر بناؤ۔ اگر ایمان بچتا ہے تو گھر بناؤ، نہیں تو کرائے میں رہو۔ اگر بال بچے نیک ہیں تو پیدا کرو، ورنہ اس کو مار دو، اس کو بچہ ہی پیدا مت کرو۔ یہی بچہ جب ہماری چھاتی پہ چل کے مجھ کو مارے گا تو ہم کیوں پیدا کریں اس کو؟ یہ کل ہمارے عالم کی توہین کرے گا تو ہم کیوں اس کتے کو پیدا کریں؟ یہ کل کسی سماج کی ہندو کی بیٹی کو لے کے بھاگ جائے گا اور سارے 40 کروڑ مسلمانوں کا سر شرم سے جھک جائے گا، تو اس کمینے کو کیوں پیدا کریں ہم، جو 40 کروڑ مسلمان کی ناک کٹوا دے؟ اسی کتے کو پیدا کرنے کے لیے ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے ڈسپلینڈ رہیں، بچے جانیں رائٹ اینڈ رانگ کے فرق کو جانیں کہ واٹ از رائٹ واٹ از رانگ، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اگر آپ کو یہ اگر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بچے نیک رہیں، جینٹل رہیں، شریف رہیں، تو اس کی تیاری پہلے سے کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ بعد میں تعویذ دے دیں گے بچہ کو تاکہ یہ نیک بن جائے گا، اچھا بن جائے گا، نہیں بنے گا اچھا۔ ہو ساس کو بولتا ہے کہ امی جان، اور اپنی امی کو کہتا ہے بڑھیا۔ اسی کتے کے لیے ہم نے نماز چھوڑی تھی، اسی کے لیے ہم نے 8 گھنٹے بارش میں بھیگ کر کے روپا کیا تھا، اسی کمینے کے لیے ہم نے 8 گھنٹے پٹوا کاٹ کر کے اس کو ندی میں اس کو گھور کر کے اس کا سن چھوڑا کے بیچ کر کے تب اس کو کپڑا دیا تھا، اسی کے لیے زمین بیچ کر کے اس کو گریجویشن میں کروایا تھا، اسی کے لیے، اسی یہی دن دیکھنے کے لیے۔ سسر ابا جی آئے ہیں،
بھائی جان آئے ہیں، اپنا بھیا کو تو تماشا دکھلاتا ہے اور سالہ کو بولتا ہے بھائی جان، اپنی بہن کو تو 5 سال سے فون تک نہیں کیا ہے، اور وہاں صاحب ہے کہ اپنی بیوی کی بہن ہے تو اپی جان آئی ہے، اپی آئی ہیں، باجی آئی ہیں، باجی اپی، اور اپنی بہن کہاں چلے گئی، اپنا باپ کہاں چلا گیا، اپنی ماں کہاں چلی گئی، اپنے باپ کو ڈاکٹر چھاپ لنگی بھی نہیں دیتا ہے اور سسر کو چاند مار کر لنگی بھیج دیا عید میں۔ اسی کے لیے پیدا کیا تھا اس کو، اس طرح کے بچوں کو آپ جس طرح سے چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ہو اسی طرح سے بچہ پیدا ہوگا۔ اگر آپ نے اس کی تیاری پہلے کیا کہ اچھی فصل اس کھیت سے نکالنا ہے، اس کھیت کو سب سے بہترین ڈھنگ سے اس کی جتائی کرنی ہوگی، اس کھیت کے سارے گھاس پات کو صاف کرنا ہوگا، اس میں ٹھیک ٹائم پہ اس میں ڈی اے پی ڈالنا ہوگا، اور قاعدے سے وقت پہ اس میں روپائی، پھر وقت پہ پانی، پھر اس میں یوریا، پھر اس کو جانور سے بچانے کے لیے اچھے ڈھنگ سے بندش، تب اگہن کے موسم میں زبردست باسمتی دھان اپج کے آپ کے گھر میں جائے گا۔ اگر آپ نے جیسے تیسے روپا کر دیا، جیسے تیسے جس کھیت میں چاہا جیسے کر دیا، نہ ٹائم پہ پانی، نہ ٹائم پہ کھاد، نہ ٹائم پہ یوریا، اور یہ کہیں کہ 1 ایکڑ میں 50 من دھان اپج کے میرے گھر میں آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ گھر کے دروازے پہ لگا دیں آم کا پیڑ اور بولیں کہ نہیں وہ اللہ چاہے گا تو سیب ہمارے گھر میں آ جائے گا، ایسا اس دنیا میں نہیں ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اس دنیا میں ہوتا وہی ہے جو خدا کے اصول کے مطابق بندہ چلتا ہے۔ دھان کے کھیت سے گیہوں نہیں ہوتا ہے، دھان ہی ہوتا ہے۔ آم کے پیڑ سے لیچی نہیں پھلتی ہے، آم ہی نکلتا ہے۔ اور ہم شادی کر لیں کسی جوکرائن سے اور یہ کہیں کہ میرا بیٹا قطب بن جائے، ابدال بن جائے، غلام حسین بن جائے، جس طرح سے دھان کے کھیت سے گیہوں نہیں اپجتا ہے، آم کے پیڑ سے لیچی نہیں نکلتی ہے، اسی طرح ایک بنجر ماں سے کبھی اچھا بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے، چونکہ ماں زمین کے مانند ہے اور وہ زمین جیسی ہوگی ویسی فصل پیدا ہوگی۔ صرف منہ دیکھ لیا شادی کر لیا، ناک دیکھ لیا شادی کر لیا، آنکھ دیکھ لیا شادی کر لیا، یہ نہیں دیکھا کہ اس کے ہاتھ کو کتنے اجنبی مردوں نے ٹچ کیا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ شادی سے پہلے کتنے حمل اس کے چور دروازے سے گرے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ کتنے لڑکوں سے انہوں نے موبائل سے باتیں کی ہیں، نہیں، چاہے وہ 50 حمل اس کا گر گیا ہو، ضمیر اتنا مردہ ہمارا ہو گیا ہے کہ صرف اس کا چہرہ گورا ہے، ناک لمبی ہے، آنکھ بڑی ہے، چہرہ چکنا ہے، فوری گر جاتا ہے۔ یہ جو کل کا کیس میں نے بتایا آپ کو، جو 4 بچے کی ماں ہے اور اس کی بیوی، اور وہ شوہر جو شادی کرنا چاہتا ہے جس عورت سے، جو بھی میں نے بیان کیا آپ کو، وہ چونکہ میرا مرید تھا ساری باتیں کھول کے بیان کر دیا، اور وہ چاہتا تھا کہ دعا کر دیں اس کے لیے، چونکہ وہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے وہ لڑکی 4 شوہر سے شادی کر چکی ہے، چاروں کو دھوکہ دے چکی ہے، یہ 5واں ہے۔ یہ ان کو کہیے اس بے شرم اس بےہودے کو سمجھائیے، وہ 4 تم سے اچھا تھا، خوبصورت نوجوان، جب اس کو دھوکہ دینے میں دیر نہیں لگی تو تجھ کو تو چٹکی میں مسل دے گی، وہ 5 دن اپنے بازو میں سولائے گی اور تمہاری 5 کروڑ کی پراپرٹی لکھوا لے گی وہ، اور تم اس کے غلام ہو جاؤ گے، چونکہ تم نے صرف دکان میں بیٹھی ہے، وہ چہرہ دیکھا نا، چہرہ دیکھا اور تم یہاں ضد مچا رہے ہو کہ نہیں کراؤ گے تو ہم گھر بار سب چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، صرف منہ دیکھا ہے نا، کیریکٹر نہیں دیکھا اس کا کہ 4 شوہر کو دھوکہ دے چکی ہے وہ، تمہارا نمبر 5واں ہوگا اگر تم نے شادی کر لیا تو کیا ہے اس کے پاس میں، صرف چہرہ دکھنا، اور لڑکے بھی اتنے گرے ہوئے ہیں کہ صرف منہ دیکھتا ہے آج کل، اور لڑکے کے باپ بھی اتنے گرے ہوئے ہیں کہ صرف منہ دیکھتا ہے۔ ہاں لڑکی ٹھیک ہے، ناک لمبی ہے، آنکھ بڑی ہے، چہرہ گورا ہے، 5 فٹ کی ہے، ہماری طرف سے اوکے ہے، یہ بدتمیز باپ بھی پتہ نہیں لگایا کہ اس لڑکی کی ماں کیسی ہے، اس لڑکی کا کیریکٹر کیسا ہے، وہ جو میٹرک آئی اے بی اے ایم اے کری ہے تو کتنے لڑکوں سے ان کا سمبند رہا ہے، کوچنگ سینٹر وہ رات کے 3 بجے بھور میں کیسے جاتی تھی اکیلی، اور پھر وہاں سے کیسے آتی تھی، سماج کے 10 چھوکرے جو 10 کہتے ہیں کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اور پھر یہ 10 سے کیسے بات کرتی ہے، نہیں، صرف منہ دیکھا، ہم اتنا ضمیر گر چکا ہے کہ آج کل وہ دوسرے سے دیکھے گا بھی، دوسرے سے زنا کروا رہی ہے، پھر بھی اگر منہ چکنا رہا تو یہ کمینہ اس سے شادی کرنا چاہے گا، یعنی اب کچھ نہیں دیکھنا، صرف منہ دیکھنا، جیسے کھانا، کھیر ہے، آم ہے، پوا ہے،
یہ نہیں اس کو کتا منہ ڈالا ہے کہ سور منہ ڈالا ہے کہ کتا پیشاب کیا ہے، کچھ نہیں، کنواں اور کھیر ہے، ہپ ہپ کھاتے رہنا۔ یہی حال ہے، اتنا ضمیر کا مر چکا ہے، زبان کا چٹخارا اتنا زیادہ تیز ہو چکا ہے کہ صرف لبر لبر اچھا کھانا چاہیے، وہ چاہے حرام سے ہے کہ حلال سے ہے کہ سود کا ہے کہ لوٹی کا ٹکٹ بیچ کے ہے کہ ٹھگ کے ہے کہ غصب کر کے ہے، کچھ نہیں، صرف دسترخوان چکنا ہونا چاہیے۔ اور لڑکی کون کیا کہاں کون کیا کتنا تلاش کریں گے حضرت، کون کتنا، آج کل سب ایسے ہی کرتا ہے تو کہیں ملے گا سب نہیں، جو ہے جو ہوا شادی سے پہلے ہوا، اب شادی کے بعد نہیں ہوگا۔ اتنا ضمیر مر گیا، اتنا یاد رکھنا۔ ابھی جو بچے چلاتے ہیں جلسے میں، ابھی جو بچے مسجد نہیں آتے ہیں، ابھی جو خانقاہ کا نظام مردہ ہو گیا، ابھی جو سارے ماں باپ عامل کے پاس جا کے تعویذ لا کے دیتے ہیں کہ تاکہ میرا بیٹا میرے بس میں رہے، یہ سب جو ہو رہا ہے صرف اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے آم کا پیڑ لگا کے چاہتے ہیں کہ اس میں سے سیب نکلے اور تعویذ اس میں ڈالتے ہیں۔ 1 کروڑ تعویذ آم کے پیڑ میں ڈالو تو وہاں سے سیب نہیں نکلے گا، تعویذ دینے والا پاگل ہو جائے گا، اور جو تعویذ لایا 1 کروڑ تعویذ وہ پاگل ہو جائے گا، مگر آم کے پیڑ سے سیب نہیں نکلے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے دنیا میں کہ آم کا پیڑ لگا کے تعویذ ڈال کے وہاں سے سیب نکال لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے تعویذ کا جزوی فائدہ کہ آم کا پیڑ ہے، پیڑ بہ رہا ہے، آم کا پھل کھٹا ہے، چلو کسی پہنچے ہوئے اللہ والے جو خود نمازی پرہیزگار نیک آدمی ہیں ان سے تعویذ لکھوا کے، وہ گاؤں گھر میں آج کل ڈائن سب بھی تعویذ لکھ رہی ہیں، عورتیں سب جس کو کہ پیشاب پخانہ کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے وہ تعویذ لکھ رہی ہیں۔ جو نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ کیسے بولیں یہ اس ڈائن کو معلوم نہیں ہے، مگر صرف ایسے ویسے لکیر کھینچ دیتی ہے، تعویذ دیا اور 10 الو کو دیا، 1 الو تو آکے بولتا ہے کہ فائدہ ہو گیا، 1 الو آکے بولتا، اب وہ دوسرے الو سے بولا، چوتھے الو سے بولا، اب روزانہ کم سے کم 5 الو کی بھیڑ لگ گئی۔ اب صاحب کو پیسہ سب دینے لگا، گھر مکان گاڑی سب بنا لیا، اس کو کہیے کہ تم کہاں پڑھی ہو، ارے پڑھا لکھا سب جھاڑو دیتا ہے، اور اب کہہ رہے کہاں پڑھے لکھے، وہ تو ایم اے کیا ہے جھاڑو دے رہا ہے، وہ تو بڑا مولانا بنا ہے وہ اذان دے رہا ہے، وہ تو بہت بڑا مفتی ہے وہاں جا کے 5000 مکتب میں پڑھا رہا ہے، علی میں پڑھا رہا ہے۔ پڑھنے لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک کلا ہے، کلا جسے کما کے میں نے گھر بنا لیا، کار خرید لی، جاؤ اپنا کام کرو، میں جو کرتا ہوں کرنے دو، زیادہ مسئلہ میں اس کو مت بتاؤ، جہنم جاؤں گا میں جاؤں گا، تم کو اس سے کیا مطلب ہے؟ بتائیے، یہ بیچارہ مولانا گیا اس کو مسئلہ بتانے کے لیے، جو کچھ تم کر رہی ہے وہ غلط ہے، تم کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، تعویذ لکھنا نہیں آتا ہے، یہ ڈھونگ ڈھانگ ہے، ٹھگ رہے ہو، قیامت میں کیا جواب دو گے؟ بولتی ہے ہم جواب دے دیں گے، تو اپنا کام کرو، تم کیا جواب دو گے؟ تو اپنا جواب دے۔ شریروں سے سماج بھر گیا، اور پھر تعویذ لا کے دیا، وہ بھی جو پیسہ بچا تھا 2-4-5 ہزار وہ بھی لے لیا ہو، اور اس کے بعد کام بھی نہیں ہوا۔ آم کے پیڑ سے کہیں لیچی نکلتی ہے؟ متقی نیک پرہیزگار آدمی اگر تعویذ لکھ دے تو آم اگر زیادہ کھٹا ہوتا ہے تو تعویذ کی برکت سے میٹھا ہو جائے گا۔ آم کا پیڑ اگر سوکھنے والا ہے تو تعویذ کی برکت سے وہ زندہ ہو جائے گا، جیسے سوکھنے والا پیڑ بارش ہوتی ہے تو زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہو سکتا، اور یہ کبھی نہیں ہوگا چاہے ہندوستان کے 50 لاکھ پیر جمع ہو جائیں تو آم کے پیڑ سے سیب نکلے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ آم ہی ہوگا، اس میں جو تھوڑی سی ڈیمیرٹ فالٹ ہے وہ تعویذ سے دور ہو سکتا ہے، آم سے سیب نکل جائے یہ نہیں ہو پائے گا۔ اس مثال کو آپ یاد رکھیے، میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ مثال آپ کو دی ہے، اس لیے میں نے یہ مثال دی ہے جو کہ آج کل ہم سے منہ کو دیکھتے ہیں، لڑکی کیسی ہے، رنگ کیسا ہے، ہماری طرف سے اوکے ہے، کوئی بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں لگانا ہے، چونکہ ہم کو جو بچہ پیدا ہونا ہے اسی بچے کی تمنا ہے، لچا لفنگا جوکر ماں باپ کو ستانے والا مارنے والا وہ بچہ پیدا ہو رہا۔ ہم نے کہاں تمنا کی کہ میری فصل اچھی پیدا ہو؟ اگر فصل اچھی تمنا ہوتی کہ میرا بچہ نمازی متقی پرہیزگار شریف نیک ہو تو اس کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں پہلے سے، جو جس زمین سے یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے اس زمین کا تو سلیکشن کرتے۔ مردہ زمین سے کیا اچھی فصل پیدا ہوتی ہے؟ بنگال میں کہیں سیب نکلتا ہے، سیب کی زمین تو کشمیر ہے، کہیں کشمیر میں مالدہ آم ہوتا ہے، مالدہ کی زمین تو بنگال ہے، کشمیر ہے سیب کے لیے، بنگال ہے آم کے لیے، تو کشمیر میں مالدہ آم نہیں ہوتا، بنگال میں سیب کی کھیتی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر کسی کو چاہیے کہ لوفر جوکر بندر چھچندر بچہ جیسے آج کل ہو رہا، اس چھچندر بچے کے لیے 4 حمل گیری ہوئی عورت کافی ہے،
اس چھچھندر بچے کے لیے لڑائی جھگڑا کرنے والی ماں، اپنی ماں سے لڑنے والی، اس کو لاٹھی سے پیٹنے والی وہ لڑکی کافی ہے. بس صرف اس کی ناک اونچی ہونی چاہیے، گال تھوڑا سا اجلا ہونا چاہیے اور آنکھ تھوڑی سی بڑی ہونی چاہیے. باقی وہ چاہے وہ گلنڈر ہے کہ وہ صاحب کٹیلی ہے کہ وہ ماں باپ کو مارنے والی ہے، رسیلی ہے، کچھ بھی ہو چلے گا، صرف چہرہ چکنا ہونا چاہیے. اس کے بعد بچہ پیدا ہو، بچہ ماں کا پاؤں ایک بار پھسلا تھا، بچہ کا پاؤں 50 بار پھسلنا شروع ہوا. ماں 5 بار فلم دیکھی تھی، اس کی بیٹی 50 بار فلم دیکھ رہی ہے. وہ اس سے کوئی مطلب نہیں، چاہے جیسا بھی بچہ پیدا ہو. لیکن جو سینسیٹیو ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد میری نشانی ہو، میری اولاد میرا نام اونچا کرے، میری اولاد میرے مرنے کے بعد اپنی ایکٹیویٹی سے میری قبر میں میری روح کو شانتی پہنچائے، میری اولاد سماج کو اپنے سے لابھ پہنچائے، ہانی نہ پہنچائے. میرے بچوں کو دیکھ کر دوسروں کی زبان سے دعا نکلے کہ کیسے تھے ان کے ماں باپ جس نے ایسے اچھے بچوں کو جنم دیا. بچے تسبیح پڑھیں، درود پڑھیں تو اس کا ثواب مجھ کو قبر میں ملے، بچوں کی وجہ سے میں جنت جاؤں. اگر جس باپ کو یہ تمنا ہے کہ میرا باپ سماج میں کسی کو، میرا بیٹا کسی کو کشٹ نہ پہنچائے، میری بیٹی کسی اجنبی مرد کی گود میں نہ جھولے، میری بیٹی میں شرم ہو، حیا ہو، پردہ ہو، میرے بیٹے کی آنکھوں میں بھی پاکیزی ہو، جس کی آنکھ آوارہ کتوں کی طرح ہڈیوں پر نہ پڑی رہے دوسروں کی بہو بیٹی کی طرف، میرے بچے میں شرم ہو، حیا ہو، میرا بیٹا جوان ہونے کے بعد اپنی جوانی کی قدر کرے. شادی ہونے کے بعد تو ساری خواہشات پوری ہو ہی جائے گی، اور شادی سے پہلے جو گلی کے کتے کی طرح جو ہڈیوں پہ نظر ڈالتا ہے تو پھر وہ تو ساری زندگی وہ اپنی اصل جو غذا ہے اس سے بھی سنتشٹ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جو شادی سے پہلے جس کی عادت بگڑ گئی، اس کی بیوی چاہے 1000 مہارانی خوبصورت ہو، اس کو کبھی اس سے سنتشٹی نہیں ملتی. جس طرح پاخانے کا کیڑا جب تک پاخانہ نہیں کھائے اس وقت تک اس کو چین نہیں ملتا. وہ گلاب اور بھورا کو چوس کے، گلاب کو چوستا ہے بھورا، اور پاخانے کا کیڑا پاخانہ کو چاٹتا ہے. جس کی عادت لگی 2 4 10 عورتوں کو سونگھنے کی، وہ اپنی حور جیسی بیوی سے کبھی سنتشٹ نہیں ہوگا. وہ جب تک کسی غلیظ ہریجن کی بیٹی کے پاس نہیں جائے گا، اس ناپاک کے پاس اس وقت اس کو چین نہیں ملے گا، کیونکہ برسوں کا بگڑا ہوا آدمی سدھر نہیں سکتا ہے. اسی لیے اسلام نے پیدائش سے پہلے ماں کے سلیکشن پہ زور دیا. بچہ پیدا ہونے سے پہلے جس کھیت سے بچہ پیدا ہوگا اس کھیت کے سلیکشن پہ زور دیا. حضور کہتے ہیں تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین. حضور نے ہمارے بھلے کے لیے کہا تھا کہ نکاح میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: لڑکی کا چہرہ، لڑکی کا خاندان، لڑکی کا مال، لڑکی کا دین اور اخلاق. تو حضور کہتے ہیں تم کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ تم دین اور اخلاق کو دیکھنا. سبحان اللہ. یعنی تم صرف خاندان، صرف چہرہ، صرف مال مت دیکھنا. 10 لاکھ آئے گا کہ نہیں آئے گا، 10 لاکھ تو آج آئے گا کل ختم ہو جائے گا، چاٹ کے کھا لے گا. لیکن اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ 1000 سال تک تیری نسلوں کو تباہ کر دے گا. اس بچے سے جو بچہ پیدا ہوگا، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا، نہیں جاتے ڈاکٹر کے پاس، اس کو بیماری ہو گئی خطرناک، تو اب کہاں سے کیسے ہوگی؟ کہا کہ خاندانی بیماری ہے یہ. کہا میرے باپ کو تو نہیں تھا، کہا دادا کو، اس کو تو نہیں تھا، پردادا کو، ہاں پردادا کے بارے میں سنے ہیں اس کو تھا. تو پردادا مرا 150 سال پہلے، اور 150 سال کے بعد یہ پرپوتا پیدا ہوا، اس کو یہ بیماری لگ گئی. کہاں 150 سال پہلے پردادا اور کہاں پرپوتا، اس کی بیماری اس کو لگ گئی. اس کا مطلب ہے کہ بلڈ کا بڑا گہرا کنیکشن ہے، بلڈ دور دور تک اپنا اثر دکھلاتا ہے. اسی طرح اخلاقی بیماریاں بھی 200-300 سال تک جاتی ہیں. اگر کوئی زناکار ہو تو آیا ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان کی نسلوں سے یہ قرض وصولا جائے گا، ان کی بیٹیوں سے، ان کے بیٹوں سے، ان کے پوتوں سے یہ قرض وصولا جائے گا. جس نے دوسروں کی آبرو خراب کی، ان کی بیٹی، ان کی بہو، ان کی بیوی سے یہ قرض وصولا جائے گا. یہ منظر اس کو دیکھنا پڑے گا. زنا کے منحوس کیڑے کئی سال تک اپنا رنگ دکھلاتے ہیں. اگر بچہ آج خراب ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہاں اس کا پردادا سے خاندان میں ایسا چلا آ رہا ہے. اس لیے جس چہرہ وہ 10 سال کے بعد ڈھیلا ہو جائے گا، یہ بدن کا چمڑا 10 سال کے بعد ڈھیلا ہو جائے گا.
حضور نے جو کہا وہ سچ ہے، چاہے آج ہو یا 25 سال کے بعد ہو، آنسو بہا کے سر توڑ کے یہ بولنا پڑے گا کہ بات وہی سچی ہے جو مصطفیٰ نے کہی ہے۔ چاہے آدمی ہزار ناچے کودرے اچھلے گائے کچھ بھی بولے کہ کون چلتا ہے اسلام پہ، کون چلے گا اس زمانے میں، کون ان باتوں پہ عمل کرتا ہے، وہ چاہے جتنا بولنا ہو بول لے، تباہی کا تماشا دیکھنے کے بعد ایک دن کہنا پڑے گا کہ بات وہی درست ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے کہی تھی۔ ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے بھول ہوئی، ہم سے نادانی ہوئی، ہم نے ایسا کیا، اب آپ کے پچھتاوا تو ہو تو کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب رونے سے کیا ہوگا، اب پچھتانے سے کیا ہوگا، جو بچہ پیدا ہو گیا، جیسی عورت تم نے گھر میں لے آیا، اب رونے سے پیٹنے سے کیا ہوگا، اب سوائے توبہ استغفار کرنے، آنسو بہانے، اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑانے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اللہ رحم کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی دوائی، کوئی تعویذ اور کوئی ترکیب اور کوئی تدبیر سے وہ بنجر نسل کبھی سیدھی نہیں ہونے والی ہے۔ اس لیے حضور نے کہا تھا کہ نکاح میں اخلاق والی اچھی عورت کا سلیکشن کرنا، صرف حسن مت دیکھنا۔ حضور نے صاف طور پر منع کیا، لا تزوجوہن لحسنہن۔ مصطفیٰ کہتے ہیں صرف عورتوں کا حسن دیکھ کے شادی مت کرنا، ممکن ہے کہ یہ حسن اس کو تباہ و برباد کر دے اور تیری زندگی کے لیے گھاتک ثابت ہو جائے۔ 100% یہ بات سچ ہے۔ اگر ہماری نکاح میں کوئی حور جیسی عورت آ گئی، میرا کوئی دوست اگر مجھ سے زیادہ خوبصورت آ گیا، اب تم ہاتھ دھو بیٹھو، اب وہ بیوی تیری نہیں تیرے دوست کی ہے۔ اور تم اگر سعودی عرب کمانے چلے جاؤ اور اپنے دوست کو بولو کہ میرے گھر میں روپیہ پہنچا دینا، اگر تیرا دوست اس سے زیادہ خوبصورت ہوا، وہ مٹھائی چاکلیٹ پہنچانے کے لیے گیا، اب جان لے کہ وہ بیوی تیری نہیں، اور تیری بیوی تیرے دوست کی ہو گئی۔ فوجی فوج میں، پڑوسی موج میں رہتا ہے آج کل، اور بولا جاتا ہے کہ تم سعودی عرب ہی میں رہو، کماؤ کھاؤ، بیٹی جوان ہوئی، شادی کے لیے پیسہ جمع کرنا ہے، ابھی مت آؤ گھر، پیسہ جب ہوگا 25 لاکھ روپے تب آنا، جب آؤ گے تب شادی ہم ادھر لگا کے رکھتے ہیں، تب آنا، ایک بار پیسہ لے کے تب بیٹی کی شادی کرنا، ایک بڑا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ یہ صرف چتورائی اس کی ہے کہ شادی کے نام پہ وہ شوہر کو وہی وہ 5 سال رکھوانا چاہتی ہے، چونکہ سارا عیب اس کا ڈھکا ہے، چھپا ہے، کھلے نہیں، چونکہ جو اس کے گھر میں کرایہ دار رہتا ہے، اسی کرایہ دار سے وہ اپنا شوہر کا سارا کام لے رہی ہے۔ اس لیے شوہر کو فون کر کے بولتا ہے کہ آپ وہیں رہیے، میں 5 سال صبر کر لوں گی، آپ کے بغیر میں رہ جاؤں گی، بچی جوان ہوگی، پیسہ کما کے 25 لاکھ لائیے گا، تب شادی کروائیں گے۔ یعنی اس قدر چتورائی ہے کہ شوہر اس کی ایک بھپکی میں سمجھ لیتا ہے کہ ہاں جو بیوی کہہ رہی وہ ہمارے ہمدرد ہے، اب نہیں سمجھتی ہے کہ کیا چتورائی ہے اور یہ ہم کو کیوں منع کر رہا ہے کہ گھر مت آئیے، کیوں منع کر رہا ہے۔ اسی طرح سے سارا سماج بھرا ہوا، صرف منہ دیکھا، ہونٹ دیکھا اور ناک دیکھا، آنکھ دیکھا، پیشانی دیکھی اور چہرہ دیکھا، بس فٹ سے گر کے کر لیا۔ باپ بھی بولا اوکے، ماں بھی بولا اوکے، بہن بھی بولی اوکے، اور صاحب دوست بھی بولا ہاں کیا خزرناک ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ اب اس کے بعد جب بچے پیدا ہوئے ہیں اور جب بچے شریر بدتمیز بےہودہ، تو اب یہ سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ جیسی زمین ویسی فصل، اب پچھتانے سے کیا ہوگا۔ قدرت کا قانون ہے کہ آم کے پیڑ سے آم پھلتا ہے، لیچی کے پیڑ سے لیچی نکلتی ہے، جیسا خاندان جیسی ماں ویسا بچہ۔ نہیں تم نے دیکھا کیسا ہے وہ باپ، جو باپ رات بھر ایک سجدے میں گزار دے رہا تھا، جو باپ دن بھر 40 کیجی کی تلوار اٹھا کے کافروں سے جہاد کرتا تھا، اسلام کی تبلیغ کرتا تھا، جس خیبر کے دروازے کو 40 آدمی مل کے بھی نہ اٹھا سکے، اس کو اکیلے کاندھے پہ نچاتا تھا تاکہ اسلامی ساری فوج اندر داخل ہو جائے اور یہ خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے۔ یعنی جس کے پاس وہ جو 5 دن کا بھوکا ہے، جو جو کی روٹی کھاتا ہے نانے شعیر پر قوت مدار قوت حیدری، یعنی جو کی روٹی پہ حیدری طاقت کا انحصار ہے۔ جو کی روٹی کھاتا تھا، سوکھی روٹی جھولے سے نکال کے پانی میں بھگا کے کھاتا تھا، اور پھر جی طاقت کا یہ عالم ہے کہ 40 کیجی کی تلوار اٹھا کے میدان میں کفار و مشرکین سے جہاد کرتا تھا، اور جہاں کوئی دوسرا جرنل جنگ کو اپنے حصے میں نہ کر پائے، وہاں وہ نوجوان جنگ میں قدم رکھ دیتا تھا، وہ جنگ کے فیور میں ہو جاتی تھی۔
وہ فتوحات کا دروازہ کھل جاتا تھا. رات دن بھر جہاد ہے, زخمی ہونا ہے, کافروں کو زخمی کرنا ہے, قتل کرنا ہے, بہادری کا مظاہرہ دکھلانا ہے. اور حال یہ ہے کہ ایک جو کی روٹی بھیگا کے پانی میں کھانا ہے, حال ہے کہ ایک سوکھا ہوا کھجور اس کو کھا لینا ہے. اور رات میں جب مصلی پہ آ گئے تو پوری رات ایک سجدے میں ختم کر دینی ہے. اور فجر کے لیے مسجد جانا ہے تو پورے محلے والے کو اٹھا کے جانا ہے, محلے والے کو جگہ کے جانا ہے کہ چلو فجر کا ٹائم ہو گیا, اذان ہو گئی, چلو مسجد نماز پڑھنے چلو. دن بھر جہاد, رات بھر سجدے میں, فجر کے لیے جا رہے ہیں, سارے محلے کو اٹھا کے جا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم اکیلے نماز پڑھ کر کے چتورائی کر لیں کہ ہم نماز پڑھ لیا اور سارا گاؤں سویا ہوا ہے. نہیں, عقل مند وہ ہے جو سارے محلے والے کو خبر کر کے اپنے ساتھ جنت لے کے جائے, ان کو اپنے ساتھ نمازی بنائے, اس کو فجر کے لیے اٹھائے, اس کو شوہر بیوی کو اٹھائے, بیوی شوہر کو اٹھائے, پڑوسی کو اٹھائے. نیند ہے, نیند بندے کی کمزوری ہے, زبردست نیند آگے نہیں اٹھ پایا, اگر میرے ہلانے سے, آواز دینے سے وہ نماز پڑھ لیا, گناہوں سے بچ گیا, تو ہم بھی اس نیکی میں حصے دار ہو گئے. میری وجہ سے گناہ کبیرہ سے بچ گیا. نماز چھوڑنا جان بوجھ کر گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے. جیسے نماز پڑھنا سب سے بڑا فرض ہے, اسی طرح نماز چھوڑنا بھی سب سے بڑا گناہ ہے. نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے. وہ چٹا کی طرح بال رکھنا, وہ سر پہ ٹوپی پہننا, وہ داڑھی رکھنا, یہ اتنا بڑا فرض نہیں جتنا بڑا فرض نماز پڑھنا ہے. کوئی داڑھی مونڈ لے, اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ نماز پنجگانہ چھوڑنا ہے. داڑھی رکھنا فرض اعظم نہیں, نماز پڑھنا فرض اعظم ہے. اور جو فرض اعظم کو چھوڑے اس کو گناہ اعظم ہے. وہ اس لیے سمجھنا پڑے گا کہ کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, کیا کم ہلکا درجے کا گناہ ہے, کون بڑے درجے کا گناہ ہے. شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے نماز پنجگانہ چھوڑنا. چاندی ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا گھر ہوگا, زمین وہاں کی ہیرے جواہرات کی ہوگی, شراب اور دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی, یہ سب ہوں گے وہاں پہ, ایسے آسانی سے نہیں مل جائے گا. اب ذرا غور سے سنیے, جو میں نے تمہیدی طور پر گفتگو میں نے اٹھائی ہے, اب میں نتیجے پر پہنچ رہا ہوں. جو میں نے 10-20 منٹ میں نے باتیں کی ہیں, میں نے جو برائیوں کی مذمت کی ہے, جو تنقید کی ہے, تو جینے کے انداز پہ صرف اسی پوائنٹ پہ آنے کے لیے میں نے اس تمہید کو میں نے اٹھایا تھا. چونکہ ہم لوگ جیتے ہیں کہ کچھ کریں نہ کریں, بلکہ ہم جو چاہیں وہ ہو جائے. اس دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اس دنیا میں سارا کام ایک سسٹم کے مطابق ہوتا ہے. سارا کام وقت پہ سورج کا اگنا, وقت پہ سورج کا ڈوبنا, وقت پہ رات کا آنا, وقت پہ دن کا آنا, یہ سارا نظام اللہ کا ہے. سورج اپنے مدار پہ گھوم رہا ہے, چاند اپنی جگہ ہے, ستارے اپنی اپنی جگہوں پہ ہیں. کوئی سسٹم ہٹ کے نہیں ہے, سارا کام ایک نظام کے تحت چل رہا ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی. یعنی پاکی بیان کرو اس رب اعلیٰ کی جس نے چیزوں کو پیدا کر کے ایک اندازے پہ رکھا ہے. جب سارا کام ایک سسٹم سے ہو رہا ہے تو ایسا کبھی نہ ہوگا کہ کھیت رہے بنجر اور فصل پیدا ہو جائے زبردست. سارا کام سسٹم سے ہوتا ہے, کھیت جیسا ویسی فصل. ایسا نہیں کہ میں شادی بیاہ جیسے چاہوں کر لوں, 10 لاکھ روپے لے لوں اور لڑکی کا سلیکشن میں بندریا کو چن کے لے آؤں اور اس کے پیٹ سے کتب ابدال کی ماں پیدا ہو جائے. نہیں ہوتا. جس طرح سورج اپنے ٹائم پہ اگتا ہے, اپنے مدار پہ چلتا ہے, اسی طرح جس طرح دھان 3 مہینے کے بعد پک کے گھر میں آتا ہے, ہم چاہے 1000 سر پکڑ کے رہ جائیں کہ 15 دن میں دھان ہو جائے, نہیں ہونے والا اپنے شیڈول کے مطابق ہوگا. ہم 1000 اجمیر میں جا کے سر پٹک کے 50 کروڑ روپے کی فاتحہ دلوا دیں کہ 1 مہینے کے اندر میرے کھیت میں گیہوں پیدا ہو جائے, مر جاؤ گے, سارا سر پھٹ کے چور ہو جائے گا. 1 مہینے کے اندر میں اس پودے سے گیہوں کا دانہ نہیں نکلنے والا ہے. ایک شیڈول ہے, ایک نظام ہے, ایک ضابطہ ہے, اسی ضابطے کے تحت سارا کام ہو رہا ہے. ٹھیک اسی طرح ماں مثل زمین کے ہے اور باپ اس میں بیج ڈالنے والا ہوتا ہے. اگر بیج ہو ناکارا تو ساری فصل تباہ ہو جائے گی. اگر زمین ہو جلی ہوئی اور بنجر تو فصل تباہ ہو جائے گی. بیج کا مناسب ہونا درست ہے اور زمین کا فٹ ہونا درست ہے.
اور اگر آم پیدا کرنا ہو تو اس کے لیے بنگال کی زمین چاہیے، یعنی بنگال کی زمین چاہیے، جس طرح کی اولاد پیدا کرنی ہو اسی طرح کی ماں چاہیے۔ اس لیے حضور نے شادی سے پہلے کہا کہ شادی میں سلیکشن عورت کا جو تم کرتے ہو عام طور پر لوگ 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور تم کو میں کہتا ہوں کہ تم اس میں دین اخلاق کو ترجیح دینا۔ اور حضور نے آخری بات کہہ دی، وَلَعَمَةٌ صَوْدَاءُ ذَاتُ دِینٍ افضل۔ مصطفیٰ کہتے ہیں کہ کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے، یعنی کالی کلوٹی دیندار عورت اگر وہ دیندار ہے تو گوری سے کروڑوں گنا بہتر ہے۔ کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے۔ حضور حکیم ہے، حضور کی ساری بات حکمتوں سے بھری ہوئی ہے، اور آج جب گورا رنگ دکھلاتا ہے تب یہ شوہر یہ اب جا کے سر پٹک کے کہتا ہے کہ میں کس چکر میں پڑ گیا۔ اس وقت وہ کہتا ہے کہ یہ کالی کلوٹی رہتی مگر دل اچھا رہتا تو ہمارے لیے بہتر تھا۔ یہ صاحب چہرہ ہی گورا ہے، دل کالا ہے، زبان کالی ہے، اس کا ضمیر مردہ ہے۔ تب وہ کہتا ہے کہ حضور نے جو کہا تھا کہ کالی کلوٹی عورت تیرے حق میں بہتر ہے، وہ حضور نے سچ کہا تھا۔ ہم نے سرکار کی بات نہیں مانی اور یہ دن دیکھنے کو مل رہا ہے جب باپ ہو فاتح خیبر کہ نمک روٹی کھائیں، سوکھی روٹی کو پانی میں بھگا کے کھائیں اور رات ایک سجدے میں گزار دیں، اور ماں ایسی جس سجدے کے پاؤں تک ویل کسی اجنبی مرد نے نہ سر کے بال کو دیکھا نہ چہرے کو دیکھا، اور دن اس طرح گزر رہا ہے کہ دن بھر شوہر کی خدمت، بچوں کی پرورش، گھر کی صفائی، کپڑے کی صفائی، چکی پیسنا، پانی کھینچنا، اور ظہر عصر مغرب عشاء اپنے وقت پہ پڑھنا، اور اس کے بعد جب سارا مدینہ سو جائے تو نفل نماز کی نیت کر کے کھڑی ہو جانا۔ اس طرح محو عبادت ہونا کہ ایک ہی سجدے میں سحر ہو جائے، ایک سجدے میں رات ختم ہو جائے۔ دن بھر شوہر بچے کی خدمت اور 5 نمازیں، اور رات میں نفل کے لیے کھڑی ہوئی تو ایک سجدے میں صبح ہو گئی، اور دل میں ایک آہ بھرتے ہوئے کہہ رہی ہے الہی ایسی لمبی رات تو بنا تاکہ تیری ایک کنیز، تیری ایک بندی دل کھول کر عبادت کر سکے۔ جب ماں ہو ایسی کہ ایک سجدے میں سحر ہو جائے، اب باپ ہو کہ دن بھر جہاد اور رات بھر ایک سجدے میں سحر ہو جائے، جب باپ ہو اس نوجوان جیسا جسے دنیا علی کہتی ہے، اور ماں ہو اس خاتون جیسی جسے دنیا فاطمہ کہتی ہے، تو ان دونوں کے ملن کے بعد بچہ جوکر اور لوفر نہیں، بچہ ساری انسانیت اور سارے جنتی نوجوانوں کا سردار حسن اور حسین کی صورت میں جنم لیتا ہے۔ جب ماں ہو فاطمہ اور باپ ہو علی، تب اولاد اسلام کی تاریخ اپنے خون سے سینچنے والی، اسلام کی تاریخ اپنے خون سے لکھنے والا وہ بچہ حسن اور حسین پیدا ہوتا ہے۔ کہا 13 صدیاں گزر گئی مگر حسین کی قربانی کا رنگ آج تھمل نہیں ہوا۔ ہر یونیورسٹی میں حسین، ہر مکتب میں حسین، ہر مدرسے میں حسین، ہارورڈ، آکسفورڈ، کیمبرج میں حسین، JNU، AMU، BHU میں حسین، مدارس، مساجد، مکاتب، نماز کے اندر حسین، یہاں تک کہ مودی جی کی زبان پہ حسین، کہ اگر حسین سے سماج کو ایک نور پرکاش ملتا ہے، اگر ظالم کے خلاف زبان کوئی کھولتا ہے تو منہ اس کا ہے مگر حوصلہ حسین کا عطا کیا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ہندوستان کے غیر مسلم اسکالر کہتے ہیں میں جب اپنے غداروں کے بیچ میں گھر جاتا ہوں تو ہمیں حسین کی زندگی سے حوصلہ ملتا ہے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں جب میں حاسدین کے شر سے بچنا چاہتا ہوں تو حسین کی زندگی سے ہمیں روشنی ملتی ہے۔ یہاں تک کہ جب میں مصیبتوں میں گھر کے صبر نہیں کر پاتا ہوں اس وقت ہمیں حسین کی زندگی سے صبر کا نور ملتا ہے۔ اور قیامت تک جب تک یہ دنیا رہے گی ظالموں کے خلاف اگر کوئی غریب اپنا منہ کھولے گا، اگر حکمراں کے خلاف اگر کوئی ظالم حکمراں کے خلاف کوئی منہ کھولے گا، قیامت تک چاہے جس جگہ بھی ہو، منہ چاہے کسی کا بھی ہو، یہ حوصلہ عطا کیا ہوا امام حسین کا ہوگا۔ امام حسین روشنی کے بھنڈار کا نام، امام حسین پرکاش کے انبار کا نام، امام حسین ٹارچ بیئرر آف لائٹ کا نام ہے، امام حسین ٹارچ بیئرر آف سیولائزیشن اینڈ کلچر کا نام ہے، حسین پرکاش واحد کا نام ہے۔
حسین پرکاش کے بھنڈار کا نام ہے۔ حسین کے نام سے روشنی حاصل کرتا ہے، حسین کے وسیلے سے دعا کرتا ہے۔ حسین کو کالے کپڑے سے کیا مطلب ہے؟ حسین اعظم کی کہانی کو جھڑنی اور مرثیہ سے کیا مطلب ہے؟ حسین اعظم کی کہانی کو ہائے سکینہ ہائے زینب سے کیا مطلب ہے؟ حسین اعظم کو صبر کے مینار کا نام ہے۔ حسین اعظم کو صبر کی ایک بڑی نمائندہ طاقت کا نام ہے۔ قرآن کریم نے کہا صبر کرو، حسین نے پریکٹیکل میں صبر کر کے دکھلا دیا۔ تو قرآن ٹیکسٹ بک ہے، نصیحت کی کتاب ہے، اس کی عملی تفسیر مصطفیٰ کے گھر والوں نے بتا کے دکھا دیا۔ قرآن پاک میں جو کچھ ہے اس کو نبی کے گھر والے نے پریکٹیکل کر کے دکھلا دیا۔ اس لیے حضور نے کہا تھا کہ اہل بیت اور قرآن یہ دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تم گمراہ نہیں ہوگے، چونکہ قرآن میں اپدیش ہے، نردیش ہے، اور حضور کے گھر والوں کی زندگی میں اپدیش کا امپلیمنٹیشن ہے، اس کا عمل ہے۔ جو کچھ قرآن نے کہا نبی کے گھر والوں نے کر کے دکھلا دیا۔ قرآن نے کہا صبر کرو تو نبی کے گھر والے نے صبر کی ایک تاریخ لکھ دی، جہاں میرے جیسے کھربوں آدمی کا سینہ ہل جائے وہاں امام حسین ثابت قدم رکھ کے بتا دیا اوروں کا خاندان اور ہوتا ہے، نبی کا خاندان اور ہوتا ہے۔ جس طرح نبی لاجواب، نبی انکمپیریبل، نبی میچلیس، اسی طرح نبی کا خاندان، نبی کا کنبہ، نبی کے اہل بیت، نبی کے گھر والے، نبی کی آل، نبی کی اولاد، یہ سب لاجواب ہوتی ہے۔ حضور نے کہہ دیا کہ میرا بیٹا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ کہیں دماغ میں یہ بات نہ پیدا ہو کہ جنت کے مالک مصطفیٰ ہیں اور اپنے نواسے کو جنت کا سردار، نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ مالک تھے، اپنے نواسے کو بنا دیا۔ امام حسین آرام سے مدینے میں کھاتے پیتے اور آرام سے انتقال کر جاتے، بقیع شریف میں دفن ہو جاتے، اور قیامت کے دن جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسین ہو جاتے۔ بھلے ہی زبان سے کوئی نہیں کچھ بولتا کہ حضور نے کہہ دیا ہے کہ حسین جنتی نوجوان کے سردار ہیں، تو سردار ہیں، سردار نوجوان جنت ہے، مگر دماغ کو کیا کریں گے؟ زبان پہ تو آدمی اگر کچھ بولا تو ہو سکتا ہے کہ ایمان رخصت ہو جائے، زبان سے کچھ نہیں بولے گا، مگر دماغ پہ تو کچھ بھی بات آ سکتی ہے۔ دماغ پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ جس طرح دماغ میں اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، حضور کے بارے میں، اب بزرگوں کے بارے میں، اعلیٰ حضرت غوث اعظم کے بارے میں بہت سارے وسوسات پیدا ہوتے ہیں، اس وسوسے پہ کوئی پکڑ نہیں ہے جب تک کہ اس وسوسہ کو حق نہ جان لے، اور جب تک حق سمجھ کے اس کو زبان سے بول نہ دے، اس وقت تک گناہ نہیں ہوتا۔ چاہے دماغ میں کتنا خطرناک گندہ خیال کیوں نہ آ جائے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ چاہے اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کوئی بھی گندہ خیال آ جائے، مگر اس وقت تک گناہ نہیں ہے جب تک کہ اس کو وہ سچ نہ سمجھ لے، اور جب تک کہ اس کو سچ سمجھ کے زبان سے ادا نہ کر دے، اس وقت تک کوئی گناہ نہیں۔ دماغ پہ چونکہ کنٹرول ہی کسی کا نہیں ہے، کچھ بھی اس دماغ میں آ سکتا ہے، تو اگر دماغ میں بات آ جاتی کہ حضور تو مالک ہے جنت کے، اور حسین اپنے بیٹے کو جنتی نوجوان کا سردار اپنے نواسے کو بنا دیا، مالک تھے بنا دیا۔ جس طرح سے ایک ہندوستان کا پردھان منتری ہو، چاہے لڑکا بودا ہو، غبی ہو، باصلاحیت نہ ہو، اس کے پاس قلم میں پاور ہے، بنا دیا، اس کو ڈی ایم بنا دیا۔ لوگ کہیں گے اس کو لکھنا تک نہیں آتا، بولنا تک نہیں آتا، کام کا سلیقہ نہیں آتا۔ اب باپ مالک تھا، بیٹے کو ڈی ایم بنا دیا، باپ پردھان منتری تھا، بیٹے کو بنا دیا۔ اس طرح کی باتیں تو لوگ بولتے ہیں، اخبار میں بیان کرتے ہیں۔ پیر صاحب کا گدی نشین، یہ ناکارہ آدمی کو نہیں ہونا تھا۔ یہ کون سی، جب یہی اسلام سکھاتا ہے؟ اسلام تو سکھاتا ہے کہ جب سرکار دو جہاں کا وصال ہوا تو حضور کا اپنے خاندان کا کوئی فرد، بنو ہاشم کا کوئی شخص مصطفیٰ کی خلافت کا دعویدار نہ ہوا کہ اب میں خلیفہ بنو حضور کا جانشین نہیں، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، وہ قبیلے بنو تمیم سے تھے، اور حضور کا قبیلہ بنو ہاشم تھا، سے حضرت مولا علی بنو ہاشم سے ہیں، اور آپ کے خاندان کے بہت سارے، آپ کے چچا حضرت عباس ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس ہیں، مگر حضور کی اپنی فیملی کا کوئی فرد خلافت کا دعویدار نہ ہوا اور ان کو خلیفہ نہ بنایا گیا۔ حضور چاہتے تو لکھ دیتے کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے، وہ مصطفیٰ نے نہیں لکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کو گدی کو سنبھالنے والا ہو، جو اسلام کی خاطر سب کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھتا ہو،
جس کی عقل، جس کی سمجھ، جس کی بصیرت، جس کی بصارت، جس کی قوت، جس کی ہمت، جس کی شجاعت سب سے زیادہ ہو، وہی سردار ہوگا۔ سردار وہ ہوگا جس کا علم سب سے زیادہ ہو، سردار وہ ہوگا جس کے بدن میں طاقت سب سے زیادہ ہو۔ سردار کا مطلب ہے کہ جہاں فوج ماتحت جواب دے دے وہاں سردار میدان میں کود پڑے، اور سردار کو دیکھنے کے بعد جو اس کے انڈر میں ہے ان کا حوصلہ جاگ جائے۔ جیسے گاؤں کا چودھری وہ ہوگا جو رات کے سناٹے میں دشمنوں کے بیچ میں کود جائے گا۔ حاکم وہ ہوگا جب گاؤں پہ سنکٹ آئے اس سنکٹ کو دور کرنے کے لیے اتنی ہمت اس کے پاس ہو کہ جہاں لوگ جانے سے ڈر رہے ہوں حاکم وہاں چلا جائے۔ سردار وہ ہوتا ہے جس کی قوت سردارانہ ہوتی ہے، جس کا علم سب سے بڑا ہوتا ہے۔ ایک اسکول میں 10 ٹیچر ہوتے ہیں، ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے۔ ہیڈ ماسٹر اگر کمزور ہے تو وہ کلنک ہے ہیڈ ماسٹر اپنے پوسٹ کے لیے۔ ہیڈ ماسٹر وہ ہو جس کو فزکس آتی ہو، جس کو کیمسٹری بھی آتی ہو، جس کو جغرافی ہسٹری بھی آتی ہو، جس کو زولوجی بوٹنی بھی آتی ہو، جس کو میتھمیٹکس بھی آتا ہو، جو انگریزی بھی فراٹے سے بولتا ہو، تاکہ اس کے ماتحت میں جو 10 ٹیچر ہیں وہ کہیں پھنس جائے تو ہیڈ کی طرف رجوع کرے، وہ ہیڈ کے پاس چلا جائے۔ یہ ہے صدر مدرس، یہ ہے ہیڈ ماسٹر، یہ پرنسپل ہے۔ تو پرنسپل اگر ناکارہ پودا بن گیا تو 10 ٹیچر اس کے سب بولیں گے کون اس کو بنا دیا، کیسے بن گیا، کیسے ہی سارے 10 ٹیچر کا سردار بن گیا۔ سردار تو وہ ہوتا ہے جس کا علم سب سے زیادہ، جس کا تقوی سب سے زیادہ، جس کی رائٹنگ سب سے اچھی ہو، جس کے پاس اتنی بدھی ہو کہ 10 کے الجھے مسائل کو حل کر دے۔ یعنی جو سردار ہوتا ہے ہر اعتبار سے کنگ سردار ہونا چاہیے۔ لیکن باپ تھا بیٹا کو بنا دیا، باپ پیر صاحب تھا مرنے لگا بیٹا کو بنا دیا، باپ تو مولانا تھا عالم تھا مگر بیٹا اس کا جاہل تھا، مگر باپ نے اس کو بنا دیا۔ چلو میری گدی پہ میرا جانشین، میرا اترادھیکاری یہ ہوگا۔ لوگ کہیں گے باپ نے بنا دیا مگر اس کے پاس اپنی کوئی میرٹ نہیں ہے۔ وہ خانقاہ مر جاتی ہے جس خانقاہ میں علم نہ ہو، ادب اور تقوی نہ ہو۔ وہ خانقاہ مر جاتی ہے جس کے گدی نشین جاہل ہو جائے۔ ویسے بہت ساری خانقاہیں ہندوستان کی کھانے پینے کا صرف ذریعہ بن گئی، وہ خانقاہ کا کوئی رول نہیں رہا، اس خانقاہ سے قوم مسلم کو کوئی بینیفٹ نہیں پہنچ رہا۔ ہندوستان بہار میں خانقاہ تھی، خانقاہ پھلواری، خانقاہ مجیبیہ، جہاں کے لوگ پہلے صاحب علم اور صاحب تقوی اور خوش عقیدہ سنی مسلمان ہوا کرتے تھے، لیکن بعد کے دنوں میں دیوبندیوں کی گود میں جا کے وہ بیٹھ گئے۔ نتیجے میں آج پورا بہار جس کو اپنے سر پہ بٹھاتا تھا اس کو پاؤں کی ٹھوکر پہ ڈال دیا۔ اس کو جو خاندانی گدی تھی، جس کے باپ دادا اچھے ولی تھے، بزرگ تھے، پرہیزگار تھے، کتابوں کے رائٹر اور مصنف تھے، اسی طرح ہندوستان میں دہلی کی گدی، جہاں حضور محدث دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جہاں بڑے بڑے محدثین آئے، پورے ہندوستان کی راجدھانی دہلی سے پورے ہندوستان کی نمائندگی کی، لیکن بعد کے دنوں میں اہل علم ان کے اٹھتے چلے گئے اور جاہل قسم کے لوگ گدی نشی بن گئے، جن کے پاس نہ علم ہے نہ تقوی ہے، وہ گدی مر گئی۔ جس گدی کا جانشین کوئی جاہل ہو وہ گدی ختم ہو جاتی ہے، لوگ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اب وہاں صرف چادر چڑھائی جاتی ہے سال میں ایک بار اور عرس لگتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ مسلمان یہ اہل علم کی قدر کرتے ہیں، مسلمان اہل تقوی کی قدر کرتے ہیں، چاہے ہزار کوئی چکنی چپڑی باتیں کرے، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ کبھی اس کی چکنی چپڑی باتوں پہ نہیں جاتا۔ مسلمانوں کا بڑا طبقہ اس کا علم دیکھتا ہے، اس علم کے مطابق اس کا عمل دیکھتا ہے، اس کا تقوی دیکھتا ہے۔ یعنی کوئی خوب 5 گھنٹے کا خطاب کرتا رہے اور صاحب لگے کہ ہاں یہ بہت بڑا عالم ہے، لیکن فجر کی نماز وہ نہ پڑھے، فجر کی نماز نہ پڑھے، تو پھر مسلمان اپنے دل سے اس کو اتار دیتا ہے کہ صرف زبان کا دھنی ہے، کردار کا دھنی نہیں ہے۔ کیریکٹر کا دھنی ہونا، اس کو مسلمان اہمیت دیتے ہیں۔ کیریکٹر کا دھنی ہونا، علم ہونا، تقوی ہونا اور دین کا درد ہونا۔ اپنا علم ہے، خوب جان رہا ہے، دوسروں کو پہنچا ہی نہیں پا رہا، وہ علم بھی قابل قدر نہیں ہے۔ علم وہی جو دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ جو رکھتا ہو، جو سینٹیمنٹ رکھتا، حوصلہ رکھتا۔ بہت سارے ہیڈ ماسٹر ہیں، اسکول آیا اور تنخواہ اٹھایا اور چلا گیا، مردہ ہوتا ہے، دل مردہ۔ ایک فلاور کا پلانٹ نہیں لگا سکتا ہے، ایک پودا نہیں لگا سکتا۔ بہت سارے ہیڈ ماسٹر چتر ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ سے فنڈ لیتا ہے، پورے اسکول کو گارڈن بنا دیتا ہے، بچوں کے کھیل تماشے کے لیے بہت ساری انسٹرومنٹس اور گوڈس کو لے آتا ہے۔ اسکول میں ٹیبل، فرنیچر، روم، رنگ، پینٹ، مکمل طور پر کوئی گورنمنٹ کا رول نہیں رہتا، یہ گورنمنٹ سے چھین کے پیسہ لیتا ہے، اور نہیں ہو تو اپنا پیسہ لگا کے اسکول کو بالکل گارڈن بنا دیتا ہے۔
تاکہ لوگ جب بچے پڑھنے کے لیے آئیں تو وہاں سے وہ اسے کباب کھانا نہ سمجھے، بلکہ آئیں اس کا دل لگے وہاں کھیل میں، پڑھنے میں، دماغ صاف ہو، برین صاف ہو، اعلیٰ مقصد کے حصول کی خاطر اسکول کو اپنے گھر سے زیادہ ترجیح دے وہ اسکول کا کلائمیٹ بالکل اسی طرح کا خوشگوار ہونا چاہیے۔ یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے پرنسپل پہ، یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے اس اسکول کے ہیڈ پہ، جو وہاں کا ہیڈ ہے اس کی سوچ کیسی ہے۔ اگر اسکول گندا ہے، کچرا ہے، باتھ روم کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، سمجھ آئے کہ جو اس کا ہیڈ ہے وہ ناکارہ ہے۔ اگر ہر اعتبار سے چست اور درست ہے اسکول میں، سمجھ جائے کہ اس کا ہیڈ ایکٹیو اور چست اور درست ہے۔ اس لیے ہیڈ وہ ہوگا جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ میرٹ رکھے گا، زیادہ ایبیلیٹی رکھے گا، زیادہ طاقت رکھے گا۔ اس کو سن لیجئے، آج قیامت کی نشانی ہے کہ گاؤں کا جو چودھری سردار ہوگا، قیامت ہونا سردار وہ ہوگا جو سب سے زیادہ برین رکھتا ہو، جو سب سے زیادہ با اخلاق ہو، کسی کے گھر میں کوئی بیمار پڑے تو اس بیمار کے علاج کرانے کی چھمتا رکھتا ہو، کسی کے گھر میں کوئی میت ہو تو اس کے نہلانے دھلانے، کفن پہنانے، قبر کھودوانے اور تجہیز و تکفین کرنے کا ہنر رکھتا ہو۔ کوئی کیس میں پھنس گیا تو وہ تھانے پولیس والوں سے بات کر کے اپنے گاؤں کے اس ناگرک کو کیس سے نجات دلانے کا ہنر رکھتا ہو۔ یعنی سردار وہ ہوگا جو اپنا بھوکا رہ کے غریبوں کو کھلانے کا ہنر رکھتا ہو۔ یہ سردار جب تک ہوتے تھے سارا گاؤں سنیوجت ڈھنگ سے چلتا تھا، وہاں نہ غرور کا کہیں گزر ہوتا تھا اور نہ ہی کہیں کسی کا دمن ہوتا تھا، سارا سماج ویلفیئر اور خوشحالی سے بھرپور رہتا تھا۔ اور جب آج سردار ہی ناکارہ ہو گیا، وہ صرف شادی بیاہ کے موقع پہ دو چار ہانڈی، دو چار بالٹی گوشت وہ اپنے گھر میں بھیجنے والا ہو گیا سردار، چاہے وہ بیمار ہو، مر جائے، پٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، اور پنچایتی میں کیس مقدمہ میں سارا پیسہ ختم ہو جائے، کچھ نہیں، صرف شادی کے دن سردار ہے۔ بیچارہ بارات 200 آنے والی ہے، بارات 200 آنے والے ہیں اور مہمان اس کے 2000 ہیں، گوشت اتنا ہے، چاول اتنا ہے۔ اب ہم اپنے گھر میں ایک بوٹی نہیں پہنچائیں گے جب تک کہ سارے مہمان کھا کے چلے نہ جائیں۔ سردار وہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو ایک بوٹی نہیں کھلاتا ہے جب تک کہ سارے باراتی، سارے دعوتی، سارے مہمان کھانا لے، اس کے بعد جو بچا اب سردار بیٹھ کے گھر والے کے ساتھ کھاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے سردار۔ ورنہ آج کل کا سردار وہ ہے کہ باراتی جہاں جائے، ساراتی جہاں جائے، پہلے اپنا کھانا اور 2 بالٹی گوشت اپنے گھر میں پہنچا دینا، تاکہ بچہ بولے گا کہ سردار ہونے سے کیا فائدہ ہوا، وہ فلاں گوشت اتنا گوشت لے گیا، وہ اتنا گوشت لے گیا، آپ کچھ نہیں لائے۔ ایک ایسی سرداری ہے۔ تو اب یہ 2 بالٹی گوشت گھر میں بھیجا، بات ایسی سرداری ہے۔ یہ جو کوئی ایک بوٹی نہ کھایا، میں 2 بالٹی لے آیا، بیوی خوش، بچے خوش۔ سردار ہو تو ایسا، سردار ہو تو بہادر ہو تو ایسا جو سب کو بھوکا رکھے اور اپنے گھر میں 2 بالٹی گوشت لے کے آئے۔ یہ ناکارہ سردار۔ اخیر زمانے میں گاؤں سماج کا سردار ذلیل قسم کا آدمی ہوگا جو دوسروں سے نوچے گا، اپنا خرچ نہیں کرے گا، ذلیل ہوگا، جو انتہائی درجے کا گھٹیا آدمی ہوگا، وہی سماج کا چودھری ہوگا۔ زانی نمبر 1، جھوٹا نمبر 1، غریبوں کو نوچنے والا نمبر 1۔ غریبوں میں لڑائی ہو تو دونوں سے پیسہ لینا، تھانے کی مخبری کر کے وہاں سے پیسہ لینا، اور اگر مالدار ہو تو مارے ڈر سے اس کی مخبری بھی نہیں کرنا اور اسے پیسہ بھی ڈر سے نہیں مانگنا، اور مالدار ہو تو سارے لوگ مل بیٹھ کر کے جلدی سے فیصلہ کر دینا، اور غریب کا فیصلہ نہیں کرنا تاکہ اس کا پیسہ تھانے والے کو دینا ہے، تھانے والے کے نزدیک سرخرو بھرنا ہے۔ اسی طرح ذلیل لوگوں سے سماج بھر جائے گا۔ سردار وہ ہوگا جو با اخلاق ہوگا، سردار وہ ہوگا جو با ہمت اور با مروت ہوگا، سردار وہ ہوگا جہاں 1000 کا وہ سردار ہے تو 1000 کی ہمت جہاں جواب دے دے وہاں سردار ہمت کا مظاہرہ کر کے آگے بڑھے گا۔ یعنی ان کا صبر کی دنیا کا سردار ہوگا، وہ اخلاق کی دنیا کا سردار ہوگا، وہ طاقت کی دنیا کا سردار ہوگا، وہ مروت کی دنیا کا سردار ہوگا۔ وہ سردار کا مطلب ہی ہے ہر اینگل، ہر جہت سے وہ سردار ہوگا۔ فقر و فاقہ کا وہ سردار ہوگا، صبر اور تحمل اور قناعت کی دنیا کا وہ سردار ہوگا۔ تو امام حسین کو مصطفیٰ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا جنتی نوجوان کا سردار ہے۔ قیامت قائم ہوگی اور میدان محشر میں جب سارے لوگ جمع ہوں گے اور حسین میدان کربلا نہ جاتے، مدینے ہی میں یزید کی ہاں ملا کر کے 2 لاکھ مہینہ لے کے گورنر بن کے مدینے ہی میں 55 سال میں مر جاتے، جو وقت تھا مرنے کا 1 انچ اس سے آگے تو بڑھتے نہیں۔ اگر کربلا نہیں بھی جاتے تو بھی اسی دن ان کو مرنا تھا جس دن ان کی موت کے لیے مقرر تھا۔ مدینے میں مر جاتے، بقیع میں دفن ہو جاتے، اور جنتی نوجوان کے سردار بھی رہتے، چونکہ حضور نے کہہ دیا ہے یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ مگر دماغ میں تو بات آتی یہ سرداری کیسی ہے؟
आराम से गद्दे में रहे, आराम से सोए, आराम से खाए पिए मर गए, और जन्नती नौजवान के सरदार, ये तो करोड़ों अहले महशर के दिमाग में ये बात पैदा होगी। फिर आदमी झुंझला के बोल देगा, चलो सरकार दो जहां का कलमा हम पढ़ते हैं, हुजूर मेरे सरदार हैं, आका अलैहिस्सलाम के नवासा है, सरदार जब मेरे मुस्तफ़ा हैं, उन्होंने हुसैन को सरदार कह दिया, मानना तो पड़ेगा कि आका ने कह दिया, मगर दिमाग की बातों को कहां बंदा ले जाएगा। इसलिए हुजूर ने कह दिया, हुसैन सरदार है जन्नती नौजवान का। हुसैन आज़म को लाड नाज प्यार से मुस्तफा ने पाला, उनके मुंह में लुआबे दहन डाल के हुसैन को तैयार किया, उनकी पेशानी को बोसा दे के हुसैन को तैयार किया, उनकी खातिर अपना सजदा दराज करके हुसैन को तैयार किया। हुसैन के होंठ